بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن سهل بن سعد قال جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع والصغير. محترم حاضرین، آج درس کا جو عنوان ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصی نصیحتیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام وقت کے ایک نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ان نصیحتوں کا اصل مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت کے لیے یہ نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی، وہ نصیحت یہ تھی کہ یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت، جتنی بھی زندگی تم گزار لو، جتنے سال بھی تم جی لو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن آپ کو موت آنی ہی ہے۔ یہ جملہ عش ما شئت فإنک میت، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جتنی بھی زندگی جی لے، انسان کو مرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسان کی موت کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا اے نبی انک میت وانہم میتون، اے نبی بے شک آپ کو بھی مرنا ہے، وانہم میتون، اور دوسرے لوگ جو لوگ ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ تو اسی لیے اس دنیا میں کوئی بھی مخلوق ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس حدیث میں دوسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کو موت آنے والی ہے
تو اسی طرح ہر نبی کو بھی موت آئی ہے، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ عش ما شئت فإنک میت، انک یعنی بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے جب یہ کہا کہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ یقینی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ جیسے کہ امت کا ایک بہت بڑا فرقہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی، اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ کے رسول کے موت کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے کبھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انک میت، اللہ تعالیٰ نے کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول، غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، غزوہ میں اللہ کے رسول مار دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ افواہ جب پھیل گئی، کافروں کی جانب سے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لوگ تتر بتر ہونے لگے، یہاں وہاں دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر نبی کو موت آ جائے یا نبی قتل کر دیے جائیں، کیا تم جنگ کا میدان چھوڑ کے پیچھے مڑ کر تم چلے جاؤ گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کی موت کی خبر پھیلائی گئی اور آپ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ بیان کیا کہ ہر آدمی کو موت آنے والی ہے، اور جب نبی کو موت آئے تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے میدان کو چھوڑ دو گے، جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کیا تم شکست کا سامنا کرنے لگ جاؤ گے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی گواہی دی ہے، اور احادیث مبارکہ، تمام احادیث کی کتب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ ہے، آپ کے مرض الموت کا تذکرہ ہے، آپ بیمار ہوئے، بیماری کے ایام کتنے تھے، آپ کی بیماری کی کیفیت کتنی تھی، بیماری کی کیفیت کیسی تھی، اور آپ کے انتقال کے موقع پہ آپ کی نصیحتیں کیا تھیں، پھر جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد امت کی کیا حالت تھی، صحابہ کی کیا حالت تھی، آپ کو کہاں دفنایا گیا، آپ کو کن لوگوں نے غسل دیا، کن لوگوں نے آپ کو کفن پہنایا، اور کن لوگوں نے آپ کو جنازے کی نماز پڑھائی، یہ تمام کی تمام کیفیتیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی بھی اللہ کے رسول کی موت کا انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت کا انکار کرتا ہے، گویا کہ سورج کے رہتے ہوئے سورج کا انکار کر رہا ہے، رات کے رہتے ہوئے رات کا انکار کر رہا ہے، دن کے رہتے ہوئے دن کا انکار کر رہا ہے۔ تو اسی لیے موت کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی سلسلے میں امت کے بعض لوگ، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، موت کے علاوہ دوسرے الفاظ جیسے آپ پردہ کر گئے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے اور خود
صحابہ نے اللہ کے رسول کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں عائشہ کی واضح حدیث ہے، بخاری کی لمبی روایت ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے احکام بیان کرتی ہیں. اس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے موت آئی، کہ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، آپ کو موت آئی. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ خود یہاں بھی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے لیے جو الفاظ استعمال کیا، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے. بہرحال تو یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے. عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، جتنی بھی زندگی ہم گزار لیں ہم کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. جب ہم کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ موت کو یاد رکھیں، ہمیشہ موت کو یاد کریں، کیونکہ موت آخرت کو یاد دلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دیا، کہا فَزُورُوا، قبرستان کی زیارت کرو. مقصد کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستان کی زیارت کرنا آخرت کو یاد دلاتی ہے. جب آدمی دیکھتا ہے، قبرستان جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں مردے دفن ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان مردوں کو دفنایا ہے. جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے، قبرستان کو جاتا ہے، آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے. اور جب آدمی اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو آدمی آخرت کو یاد دلاتی ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے. اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اپنے اعمال کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا چیز ہے؟ فَإِنَّهَا الْمَوْتِ، کثرت سے لذتوں کو یاد کرنے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. تو اسی لیے آدمی کو ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اس لیے بھی موت کو یاد کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی اچھا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، لیکن خبریں آتی ہیں کہ انسان کی موت آ گئی. اچھا رہتا ہے، حادثے کا شکار ہوتا ہے، آدمی کی موت آ جاتی ہے. تو اسی لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی کب اچھا رہتا ہے، کب بیمار رہتا ہے، کب انسان زندہ رہتا ہے، کب مر جاتا ہے. انسان کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اسی لیے آدمی کو ہمیشہ موت یاد رکھنی چاہیے، موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. دوسری نصیحت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو جو کی وہ یہ تھی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. آپ جن سے بھی محبت کر لیں، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، تمہاری محبوب ترین چیز کو تم چھوڑ کر جانا ہے. فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، یہ چیزیں تم سے الگ ہونے والی ہیں. انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے. لیکن آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے جن سے بھی محبت کر لے، ایک وقت آتا ہے کہ تمام محبوب ترین چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. تو اس جملے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے محبت نہ کرے جن کو چھوڑ کر جانا ہے. آدمی ان چیزوں سے محبت نہ کرے، ان چیزوں کی محبت اپنے دل میں نہ بسائے. جیسا کہ اگر آدمی مال کی محبت اپنے دل میں بسا لے تو مال کا حریص بن جاتا ہے.
اور مال کو حاصل کرنے کی کوشش میں آدمی حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے. حلال کے طریقے سے بھی مال آئے تو بھی خوش, اور حرام کے طریقے سے مال آئے تو بھی مال بٹورنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کسی بھی ایسی چیز کی محبت اپنے دل میں نہ بسائے جو وہ چیزیں جو اس سے جدا ہونے والی ہیں. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور جب انسان مرتا ہے تو اس کا مال, اس کے اہل و عیال یہیں رہ جاتے ہیں. اور اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر محبت کرے تو وہ عمل صالح سے محبت کرے, نیک اعمال سے محبت کرے, اس لیے کہ یہی نیک اعمال اس کو بعد میں بھی کام آئے. نیکیوں سے محبت کرے, شریعت سے محبت کرے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرے, اسلام کو سیکھنے سے محبت کرے, اسلام کی جانکاری حاصل کرنے سے محبت کرے. تو یہ اگر آدمی جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اگر نیک اعمال ہیں, صالح اعمال ہیں, تو یہ محبت اس کو بعد میں بھی کام آنے والی ہے. تو اسی لیے اس حدیث میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ آدمی محبت کرے تو اس چیز سے محبت کرے جو اس کو آخرت میں کام آنے والی ہے, اور ایسی چیز سے محبت نہ کرے جو آخرت میں اس کو کام آنے والی نہیں ہے. وَحَبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. اس لیے کہ آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے آدمی کو وہ چیز چھوڑ کر جانی ہے. تیسری نصیحت کی جو کہ ان دونوں نصیحتوں کا خلاصہ ہے, اور تیسری نصیحت یہ تھی وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ. اس دنیا میں رہتے ہوئے تم جو کچھ بھی عمل کرو تم فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. اس عمل کے تعلق سے تم کو بدلہ دیا جائے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ اس کو نیکی کی شکل میں دیا جائے گا, اچھے بدلے کی شکل میں دیا جائے گا. اگر آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے برائیوں سے محبت کرتا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے برائیاں کرتا ہے, تو اس کا بدلہ برائی کی شکل میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی ذرہ برابر بھی, رتی برابر بھی اگر خیر کا کام کیا ہے اس خیر کو بھی وہ دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ برائی کیا ہوا ہے, رتی برابر بھی برائی کیا ہوا ہے, شَرًّا يَرَهُ, آدمی اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. قیامت کے دن جب آدمی کا نام اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو اس کے نام اعمال حد بصر تک, جہاں تک اس کی آخری حد ہوگی نگاہ کی, وہاں تک اس نے لمبے اعمال ہوں گے. انسان دیکھے گا نام اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ اس نام اعمال میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. انسان رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ کر جو گناہ کیے ہوئے تھے وہ گناہ کو بھی اس کے نام اعمال میں دیکھے گا, اور راتوں میں چھپ کر لوگوں سے ہٹ کر جو نیکیاں کیا ہوا تھا ان نیکیوں کو بھی وہ نام اعمال میں دیکھے گا. ساری کی ساری نیکیاں اور سارے کے ساری برائیاں, بڑی سی بڑی نیکیاں اور چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں, اور بڑی سی بڑی برائیاں, چھوٹی سی چھوٹی برائیاں, ساری کی ساری چیزیں نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی. انسان پریشان ہو جائے گا, دیکھ کر پریشان ہو جائے گا انسان. تو اسی لیے انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا بدلہ آخرت میں اس کو دیا جائے گا. تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کے لیے بہترین اور پاکیزہ زندگی ہم عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ ہم اس کو جنت والی زندگی عطا کریں گے. اور
ان کے اعمال کا بدلہ بہترین اعمال کی شکل میں ہم دیں گے، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہم اس کو دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، یہ دنیا انسان کے امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو جو بنایا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا کہ ہم تم کو جنت کا وارث بنائیں گے بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کے بدلے۔ تلک الجنت التی نورثتموها، ہم جنت کا تمہیں وارث بنائیں گے بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کے بدلے۔ اگر تمہارا یہاں عمل اچھا ہوگا تو تم جنت کے وارث بنو گے، اگر یہاں تمہارا عمل صحیح نہیں ہوگا تو تم جہنم کے وارث بنو گے، تم کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں اور برائیوں سے حتی الامکان ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تیسری نصیحت یہ تھی، چوتھی نصیحت کی تھی، کہا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، کہا اے نبی اب جان لو کہ اگر شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف ہونا چاہتے ہو، تو قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ، جان لو کہ مومن کا شرف، مومن کی عزت اور مومن کا احترام قیام اللیل میں ہے۔ رات کو جاگ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گڑ گڑانا، گناہوں سے معافی مانگنا اور اپنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا، یہ مومن کا شرف ہے، یہ مومن کی عزت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ مومن کی جو صفتیں بیان کی، ان صفتوں میں صفت یہ بھی تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پہلوں کو، اپنے جسموں کو بستروں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف میں بھی اور طمع میں بھی، یعنی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہے۔ ایک اور جگہ کہا کہ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، کہ راتوں میں وہ بہت کم سونے والے ہوتے ہیں اور راتوں میں جاگ کر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا شرف ہے قیام اللیل۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ شرف حاصل کرے، عزت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر شریف ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر معزز ہونا چاہتا ہے، محترم ہونا چاہتا ہے، تو آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی فضیلت اور قیام اللیل کے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا علیکم بقیام اللیل، اے صحابہ، اے مومنین، قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے صالح اور نیک لوگوں کی صفت رہی ہے، نیک لوگوں کی علامت رہی ہے۔ اور یہ قیام اللیل وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور قیام اللیل سیئات گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، اور وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور آدمی کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ مومن کے شرف کی علامت ہے۔ آخری نصیحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت چاہتے ہو اور اسی طرح لوگوں کے نزدیک بھی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، استغناؤہ عن الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے نزدیک جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عزت دے گا اور لوگوں کے نزدیک بھی عزت دے گا۔ لوگوں سے بے نیازی کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے بے نیازی کا مطلب یہ ہے
کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس کی حرص اپنے دل سے نکال دو. اگر ہم دیکھیں کہ لوگ ان کے پاس اچھی گاڑی ہے, ان کے پاس اچھا بنگلہ ہے, ان کے پاس اچھا بزنس ہے, تو تم اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر تم اپنے دل میں یہ تمنا مت کرو کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس اچھا گھر ہے تو میرے پاس اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس اچھا بزنس ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ اور بڑا بزنس ہونا چاہیے. اس قسم کی حرص اپنے دل سے نکال دو, اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا. اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, لوگ اس کا احترام کریں, تو لوگوں کے پاس جو ہے آدمی اس سے بے نیاز ہو جائے. ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں دنیا میں اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اطمینان مجھے چاہیے تو میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اطمینان چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ. لوگوں کے پاس جو ہیں تم اس کی حرص اپنے دل سے نکال دو, اللہ تعالیٰ تم کو اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گا. آدمی کا اطمینان کب ختم ہوتا ہے؟ آدمی کا اطمینان اس وقت ختم ہوتا ہے جب آدمی اپنے دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہونا ہے, مجھے اس سے بڑا ہونا ہے, اس کو فلاں عہدہ ملا ہے, مجھے وہ عہدہ چاہیے, مجھے اس سے بڑا عہدہ چاہیے. اگر آدمی کے دل کے اندر حرص پیدا ہو جائے, آدمی کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے, تو یہ حسد اور یہ حرص آدمی کے اطمینان کو ختم کر دیتی ہے, آدمی کے سکون کو ختم کر دیتی ہے. تو اسی لیے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اطمینان والی زندگی گزارے, سکون والی زندگی گزارے, آدمی لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور عزت اگر طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ ہی کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہی عزت ہے اور مومنین کے لیے ہی عزت ہے. اگر آدمی چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی, اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں, انی اسألک الہدى والتقى, اے اللہ میں تجھ سے تقوی طلب کرتا ہوں, والعفاف پاک دامنی طلب کرتا ہوں, والغنى بے نیازی میں طلب کرتا ہوں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, تم ایسے لوگوں کو تم دیکھو جو تم سے نیچے ہیں, مالداری میں تم سے نیچے ہیں, تم ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس کپڑا نہیں ہے, جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, تم ایسے لوگوں کو دیکھو. اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے تو تم کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجانے کی توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا تو دیا ہے, فلاں بندے کے پاس اتنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گاڑی تو دی ہے, فلاں بندے کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے معمولی سا تو گھر دیا ہے لیکن فلاں کے پاس وہ گھر بھی نہیں ہے. اگر آدمی اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر بجا لائے گا. وَلَا تَنْظُرْ عَلَى مَنْ فَوْقَكَ, تم ایسے لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں, مالداری میں تم سے اوپر ہیں, خوبصورتی میں تم سے اوپر ہے, عہدے میں تم سے اوپر ہیں, تم ایسے لوگوں کو مت دیکھو. اگر تم سے اوپر کے لوگوں کو اگر تم دیکھو گے تو تمہارے دل میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, میرے اندر کیا کمی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دیا. ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا, اور ناشکری کا جب جذبہ پیدا ہوگا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتا چلا جائے گا. مجھے وہاں تک پہنچنا ہے, مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے حلال ہے حرام ہے, آدمی تمیز کیے بغیر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. تو اسی لیے آدمی دنیاوی امور میں کبھی آدمی اپنے سے بڑے کو نہ دیکھے, ہاں لیکن دینی امور میں آدمی اپنے سے بڑے کو دیکھے. وہ متقی ہے, مجھے اس کا جیسا تقوی مجھے حاصل کرنا ہے. وہ بندہ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے, مجھے بھی ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے. وہ بندہ تہجد گزار ہے, مجھے بھی تہجد گزار بننا چاہیے. آدمی نیکی میں آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, اپنے سے متقی والے کو دیکھے, لیکن دنیاوی امور میں اپنے سے بڑے آدمی کو نہ دیکھے. اسی لیے اگر آدمی چاہتا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو آدمی اپنے دل سے حرص کو نکال دے. اگر آدمی اپنے دل سے حرص کو نکال دے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور عزت دے گا. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہونے کے باوجود آپ کے پاس بہت سارا مال آتا، بہت سارا مال آتا، صدقات کی شکل میں، انفاق کی شکل میں، مال غنیمت کی شکل میں بہت سارا مال آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی حرص نہیں تھی. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مال آتا سارے کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتے. آپ کے دل میں حرص نہیں تھی اور لوگوں سے بے نیاز تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مال کی حرص نہیں تھی، لوگ مجھے دیں گے اس کی تمنا نہیں تھی. تو اسی لیے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. بعض صحابہ، یہاں تک کہ ایک تابعی کی بات آتی ہے، طبرانی نے معجم کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی محمد بن واسع جن کا نام ہے، سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کر کھا رہے ہیں. سوکھی روٹی ہے، پانی میں ڈبا کر کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں من قنع بهذا لم يحتج الى احد. کہا کہ جب آدمی اس چیز سے قناعت حاصل کر لے، اس چیز سے بے نیاز ہو جائے، لم يحتج الى احد، آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. آدمی اگر یہ اپنے دل میں سمجھ لے مجھے ایک روٹی ملی ہے، یہی روٹی میرے لیے کافی ہے، مجھے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، آدمی اپنے ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے. اگر آدمی اس پر عمل کر لے، آدمی کو اللہ تعالیٰ معزز بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عزت ملے گی اور لوگوں کے نزدیک بھی عزت ملے گی. تو اسی لیے یہ نصیحتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو نصیحتیں کی، لیکن یہ نصیحتیں اصل میں ہمارے لیے امت محمدہ کے لیے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں، عش ما عشیت فإنک میت. آدمی دنیا میں جتنا بھی سال رہے، آدمی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. دوسری نصیحت، آدمی اس دنیا میں جن لوگوں سے محبت کر لے ان تمام محبوب ترین چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. تیسری نصیحت، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. آدمی اس دنیا میں جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا بدلہ آخرت میں اس کو ضرور بضرور ملے گا. اگر خیر ہے تو خیر کا بدلہ خیر کے ذریعے، اگر برا ہے تو برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے. اور مومن کا شرف یہ ہے کہ آدمی تہجد کا اہتمام کرے. اور اگر آدمی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے مالوں سے، لوگوں کے شرف سے، لوگوں کے منصب سے آدمی بے نیاز ہو جائے، آدمی کو عزت ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو معزز بنائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، گناہ والے کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.